جب 13 اگست کی رات لوگ جشن آزادی کے لیے نکلے ہیں اور لبرٹی چوک مین جو تھا یہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے اور مختلف علاقوں میں لوگ جشن آزادی کے لیے نکلے تھے، پولیس نے وہاں پر دھابا بولا۔ ہم نے کچھ ایسے ورکرز کو بھی دیکھا جن پر رات کو ظلم بھی کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ان کے جسم پر ہم نے نشانات دیکھے۔ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ 14 اگست آزادی کا دن منانے کے بدلے میں انہیں جو ہے وہ رات کو تشدد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے 126 کے تمام کارکنان کو اس دن ڈسچارج کروایا تمام مختلف کچہریوں سے۔ جج صاحب نے اپنے ریمارکس کے اندر، آرڈرز کے اندر یہ مینشن کیا ہے کہ جو FIR کی گئی ہے یہ بالکل جو ہے وہ غیر قانونی کی گئی ہے۔ ہم پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کیا پاکستان واقعی ایک جمہوری ملک ہے یا نہیں ہے۔ یہ عوام کے اندر ایک غصہ ہے جو اب نکل رہا ہے، اور ورنہ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ 14 اگست کے دن لوگ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کسی پارٹی کا جھنڈا بھی لے کے آ رہے ہوں۔ کہاں پر دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ سول لوگ آتے ہیں رات کے اندر، وہ ریڈز کرتے ہیں، لوگوں کا سامان اٹھاتے ہیں، چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لوگ ڈرتے ہیں۔ بچے کی عمر جو ہے نا وہ 19-20 سال اس کی عمر ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، اور اس بچے کے جو اس کی جو یہاں پہ سامان لے جا چکے ہیں، ٹھیک تقریباً 1-1.5 مہینے بعد اس کی بہن کی شادی تھی۔ اس دن رات کو یہ بچہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے گھوم رہا تھا، جو کہ اصل قصور اس کا یہ تھا کہ وہ جھنڈا لے کے گھوم رہا تھا۔ جب پولیس وہاں پر پہنچی اور پولیس نے لیکن رنگ بدل دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جھنڈا نہیں، اس کی جو بائک ہے وہ کسی ڈکیتی کی واردات میں استعمال ہوئی ہے۔ 10 سے 15 کے قریب پولیس والے تھے جو کہ 2 سے 3 وینز پہ تھے، اور یہ لوگ گھر کے اندر موجود تھے اپنے، اور وہاں پر یہ لوگ آئے ہیں اور تلاشی لیتے لیتے انہوں نے بعد میں جو ان کو ایک نیا سامان سارا بنا ہوا تھا ان کی جہیز کا جو سامان ان کو ملا وہ اٹھا کے لے گئے۔ لوگ سہمے ہوئے ہیں، لوگوں کو پچھلے 1 سال سے گھروں میں چھاپے مار کے، ریڈنگ کر کے، پکڑ کے، دکڑ کے، تو اس لیے وہ ابھی سامنے نہیں آ رہا۔ بچہ جی اس ٹائم سیف کسٹڈی میں ہے، اور ہم اس کی قانونی معاونت کر کے انشاءاللہ جب ہمیں اعلیٰ حکام یا کہیں پر کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ کہے گا ہم اس کو پیش کر دیں گے۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ۔ ناظرین 13 اگست کی رات کو پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب کی جانب سے یہ پیغام آیا کہ جناب تمام ورکرز ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا اور دوسرے ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر باہر نکلے اور پرامن جو ہے ایک مارچ نکالے، تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ جناب کہ عمران خان صاحب کے دیوانے اور متوالے ابھی بھی جو ہیں موجود ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ 13 اگست کی رات کو تقریباً 126 پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ وہ تمام تفصیلات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے مختلف پلیٹ فارم پر چلی ہمیں، اور اسی میں جناب ایک بچے کا قصہ بھی بڑا وائرل ہوا جس میں ایک چھوٹا بچہ تھا جس کی بائک کو ٹریس آؤٹ کیا گیا، اور جب بعد میں پولیس اس کے گھر پہنچی تو اس بچے نے اپنی جان تو بچا لی، لیکن اس کی بہن کی شادی کا گھر تھا تو بہن کا جہیز کا سامان اٹھا کے چلے گئے۔ جو ہی خبر سوشل میڈیا پہ آئی، ایڈوکیٹ سلمان صاحب نے اس کو جب نشر کیا اپنے پلیٹ فارم پہ تو ہر جگہ تہلکہ مچ گیا۔ وہ بچے نے بعد میں یہ بھی کہا کہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، پلیز خدا را مجھے معاف کر دے، آئندہ کے بعد میں کسی بھی جماعت کا جھنڈا لے کے باہر نہیں نکلوں گا۔ اس پورے کہانی کے پیچھے حقیقت کتنی ہے اور جھوٹ کتنا ہے، اور کیا واقعی 126 کارکنان گرفتار ہوئے تھے؟ اگر گرفتار ہوئے تھے تو کارکنان اب کہاں پہ ہیں؟ میرے ساتھ اس وقت ILF کے ممبر موجود ہیں، وکیل برطرہ ملک عثمان صاحب اور عمار صاحب۔ ان سے پوچھیں گے جناب کہ واقعی 13 اگست کو ہوا کیا تھا اور اب تک کتنے ممبران جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی عمار صاحب 13 اگست کی رات سے کہانی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ خان صاحب کی جانب سے آرڈر تھا تو کیا واقعی گرفتاری ہوئی تھی، اور گرفتاری کن کن شہروں میں ہوئی تھی، کتنے کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا؟ جی بالکل، جب 13 اگست کی رات لوگ جشن آزادی کے لیے نکلے ہیں اور لبرٹی چوک مین جو تھا یہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے اور مختلف علاقوں میں لوگ جشن آزادی کے لیے نکلے تھے، تو پولیس نے وہاں پر دھابا بولا اور تقریباً 126 کارکنان کو گرفتار کیا اور ان پر مختلف تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے۔ اور 14 اگست کے دن پھر ہم جب ILF کے وکلا پہنچے اپنا مختلف کچہریوں کے اندر، جس میں کینٹ کورٹ تھی، ماڈل ٹاؤن کچہری تھی، فیروز والا تھا۔ 14 اگست چھٹی والے دن بھی آپ جناب ایکٹیو رہے؟ 14 اگست کے دن صبح 12 بجے، دوپہر 12 بجے ہم لوگ عدالتوں میں موجود تھے اور ہم اپنے ورکرز کے ساتھ موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے 126 کے تمام کارکنان کو اس دن ڈسچارج کروایا تمام مختلف کچہریوں سے۔ اور جج صاحب نے اپنے ریمارکس کے اندر، آرڈرز کے اندر یہ مینشن کیا ہے کہ 14 اگست کے دن آزادی کے لیے جشن منانا، روڈز پہ نکلنا کوئی قانونی طور پر جرم نہیں ہے، اور یہ
جو FIR کی گئی ہے یہ بالکل جو ہے وہ غیر قانونی کی گئی ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر جج صاحب نے جو ہے وہ 126 کارکنان کو جو ہے وہ ڈسچارج کیا۔ اچھا سر، ایک چیز اور بتائیں، کیا کوئی ایسا بھی قانون بنا ہوا ہے کہ آپ تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے باہر نہیں نکل سکتے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ویڈیوز دیکھی ہیں مختلف پلیٹ فارم پہ کہ جس شخص نے جھنڈا پکڑا ہوا ہے تحریک انصاف کا اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور جھنڈا چھینا جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسی وجہ ہے تاکہ یہ کلیئر کر دیں ایک چیز یہاں پہ، کیونکہ بہت سے ویورز یہ چیز بھی پریشان ہے کہ ہم نہیں لے کے جانا، ہمیں جانا ہے یا نہیں جانا، کیا بتائیں اس میں؟ دیکھیں، ہم پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کیا پاکستان واقعی ایک جمہوری ملک ہے یا نہیں ہے۔ اگر پاکستان ایک جمہوری ملک ہے تو یہاں پر ہر انسان کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن رکھ سکتا ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ PTI ہے۔ ہم کسی کو فورسفلی تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ فلاں پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کریں اور ووٹ کریں یا نہ کریں۔ اگر کوئی PTI کو پسند کرتا ہے، اور جس طرح کی ظلم اور فسطائیت ہم نے 9 مئی کے بعد سے دیکھی ہے ورکرز کے، یہ عوام کے اندر ایک غصہ ہے جو اب نکل رہا ہے، اور ورنہ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ 14 اگست کے دن لوگ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کسی پارٹی کا جھنڈا بھی لے کے آ رہے ہوں۔ یہ اصل میں ان کے جو ایکشن تھا اس کا ریئیکشن آ رہا ہے، جو 9 مئی کے بعد سے ایک فسطائیت کا نظام چل رہا ہے پاکستان کے اندر، یہ اصل میں اس کا ریئیکشن آیا ہے۔ کہاں پر دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ سول لوگ آتے ہیں رات کے اندر، وہ ریڈز کرتے ہیں، لوگوں کا سامان اٹھاتے ہیں، چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ یہاں نہ کوئی بندہ پرائیویٹ کمپلینٹ کر سکتا ہے، نہ کوئی FIR درج کروا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، کوئی اپنے حق کے لیے نکلتا ہے تو اس کو اٹھانے پہنچ جاتے ہیں، اس کی فیملیز کو تنگ کرتے ہیں۔ نہ ہم عورتوں کا ہم نے تکریم کا لحاظ رکھا، نہ ہم نے بزرگوں کا خیال رکھا، نہ ہم نے ایون کے بچوں کا لحاظ رکھا، ہم نے بچوں تک کو FIR میں ملوث کر دیا۔ عمار صاحب، یہی میں چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو 126 افراد جنہوں کو گرفتار کیا گیا 13 اگست کی رات میں، ان میں خواتین کی تعداد کتنی تھی، بچے کتنے تھے اور نوجوان کتنے تھے، اور سب سے بڑی عمر کے بھی لوگ تھے بیچ میں یا نہیں؟ جی، ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی اور کچھ انڈر ایج تھے، 18 سے کم تھے، اور وہاں پر ہم نے کچھ ایسے ورکرز کو بھی دیکھا جن پر رات کو ظلم بھی کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ان کے جسم پر ہم نے نشانات دیکھے، اور یہ ہم نے تاریخ میں یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ 14 اگست آزادی کا دن منانے کے بدلے میں انہیں جو ہے وہ رات کو تشدد کیا گیا۔ اس طرح کا ہم نے نظام پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جب آپ نے ان بچوں سے پوچھا یا ان بزرگوں سے پوچھا یا نوجوانوں سے پوچھا تو وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا کوئی گالیاں نکال رہے تھے؟ ان کے ہاتھ سے کیا چیز برآمد ہوئی تھی جس کی بنا پر ان پہ اتنا تشدد کیا؟ دیکھیں، جب ہم نے ان سے کہا کہ آپ کس حال میں تھے اور آپ کو کیسے رکھا گیا، انہوں نے ہمیں یہ تو ضرور بتایا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، تشدد ہوا، لیکن وہ سارے کے سارے ان کے حوصلے بلند تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی ناظرین، یہ کہانی تھی 126 لوگوں کی جن کو 13 اگست کی رات کو گرفتار کیا گیا۔ اب معاملہ یہ بھی آ گیا کہ اب نئی گرفتاریاں بھی ڈالی جا رہی ہیں، نئی لسٹیں بنائی جا رہی ہیں۔ اسی اسنا میں 14 اگست والے دن ایڈوکیٹ سلمان شاہی صاحب ہیں، ان کے پلیٹ فارم پہ ایک خبر لگتی ہے جناب کہ ایک بچہ ہے جو معافی مانگ رہا ہے، اور معافی بھی اس شرط پہ مانگ رہا ہے کہ جناب خدارا میری جان چھوڑ دو، میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، میری بہن کا جہیز واپس کیا جائے۔ وہ بچہ کون ہے، وہ بچہ کہاں سے آیا، اس کی کیا غلطی تھی، یہ تمام تفصیلات ہم ملک عثمان صاحب سے پوچھیں گے۔ یہ بھی ILF ٹیم کے ممبر ہیں، اور وہ جو بچہ ہے وہ انہی کے خلقے کا ہے۔ اس بچے نے آ کے ان کے پاس کمپلین رکھائی کہ پلیز میری آواز بنے۔ اب اس کہانی کا اصل مدعا کیا ہے؟ کیا واقعی وہ بچے سے کوئی چیز برآمد ہوئی تھی جس کی بنا پہ پولیس اس کے گھر میں ریڈ مارنے کے لیے آئی تھی، یا اصل وجہ کچھ اور ہے؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی عثمان صاحب، وہ خبر نے تہلکہ مچا دیا، ہزاروں کی تعداد میں شیئرنگ ہوئی اس خبر کی کہ جناب بچے اب معافیاں مانگ رہے ہیں کہ خدا ہم گرفتاری کرنے کے لیے تیار ہیں، آئندہ کے بعد کوئی جھنڈا نہیں اٹھائیں گے۔ وہ بچے کے ساتھ کیا کہانی پیش آئی اور کس طرح جناب پولیس اس کے گھر پہنچی؟ بیسیکلی اس بچے کا نہ تو ہمیں ان کی فیملی کی طرف سے اجازت ہے کہ ہم ان کا نام ڈسکلوز کریں اور نہ ان کی فیملی کو ڈسکلوز کریں، یہ بڑی کانفیڈینشیل سی چیزیں ہیں، کیونکہ اگر ہم ڈسکلوز کریں گے تو اس کے بعد پھر ہمیں خدشہ ہے کہ ان کی فیملی کو ڈسٹرب کیا جائے گا، اس کے گھر میں ریڈ کی جائیں گی، ان کو تنگ کیا جائے گا۔ بچے کی عمر جو ہے نا وہ 19-20 سال اس کی عمر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کی 19-20 سال عمر ہے، اور اس بچے کے جو یہاں پہ سامان لے جا چکے ہیں،
ठीक तकरीबन 1-1.5 महीने बाद उसकी बहन की शादी थी। पुलिस वाले आए हैं आपके मुताबिक या उस बच्चे के मुताबिक, वो पुलिस वाले कितनी तादाद में आए हैं और उस बच्चे को गिरफ्तार करने के लिए आए थे? घर वालों को क्या कहा कि कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन हमें जो उनकी फैमिली ने बताया, जो उन्होंने डिस्क्लोज किया, उन्होंने ये बताया कि तकरीबन कुछ 10 से 15 के करीब पुलिस वाले थे जो कि 2 से 3 वैन्स पे थे और ये लोग घर के अंदर मौजूद थे अपने, और वहाँ पर ये लोग आए हैं और आके उन्होंने बच्चे का नाम लेके पता किया है कि ये बच्चा कहाँ है। तो जब उनके वालिदैन ने पूछा कि क्या वजह जी, क्या रीज़न, आप किस लिए आए हैं, हमारा बच्चा तो स्टूडेंट है, उसने तो कोई इस तरह का काम नहीं किया। तो फिर उन्होंने ज़बरदस्ती जो है उनके घर की सारी तलाशी ली और तलाशी लेते लेते उन्होंने बाद में जो उनको एक नया सामान सारा बना हुआ था उनकी जहेज़ का नया जब सामान बना, उनकी आंखें देख के खुल गई कि ये नया सामान है, ये किस लिए है, कहाँ पर एक गरीब सा घर है जहाँ पर इतना नया सामान पड़ा हुआ है। उन्होंने बिल्कुल कोई पूछे किसे बगैर, कोई कांस्टेबल थे, कोई मुलाजिम थे, कोई कुछ थे, उनकी फैमिली के मुताबिक उन्होंने कहा कि जी हम उनके नाम नहीं हमें पता चल सका क्योंकि रात का अंधेरा था कुछ, तो वो आए हैं और आके सामान यूनिफॉर्म था, जो सामान समून उनको मिला वो उठा के ले गए। देखें तो सामान वापस किया बाद में उन्होंने? अभी तक तो उनकी तो दरख्वास्त ही ये है कि जो हमारे पास आए उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ हमारी आवाज़ बने और आवाज़ बन के हमारी आवाज़ उठाएं ताकि हमारे सामान जहेज वापस मिल सके। बच्चे ने जब आपसे रब्ता किया तो उसने क्या बताया आपको कि मेरे पीछे क्यों पड़े? उनकी फैमिली ने क्यों पड़े हुए उनके पीछे? उन्होंने कहा कि जी हमारा जो है वो पता ये चला कि जी सेफ सिटी से कहीं पर उनके कैमरे की, उनके बाइक की जो है ना फुटेज आ चुकी हैं और उस फुटेज के जरिए जो है ना उसकी बाइक क्योंकि उसके नाम पे थी इसलिए उसको ट्रेस आउट कर रहे हैं कि आपकी पे वो क्या चीज हो रही थी। जैसे सबको पता है 126 लोग जो गिरफ्तार हुए उनका कसूर क्या था, उनकी वजह क्या थी? उनका सिर्फ कसूर ये था कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाया था। तो इस बच्चे ने भी यही झंडा ही उठाया हुआ था? डेफिनेटली और तो पूरा पाकिस्तान झंडा उठा के फिर रहा है इस टाइम। आप 1-2 लोगों को रोक के या 126 लोगों को पकड़ के ये तो नहीं साबित कर सकते कि आपने पूरे पाकिस्तान को रोक लिया है। अच्छा उस्मान भाई, आप कह रहे हैं जनाब वो बाइक उनकी लिबर्टी में मौजूद थी 13 और 14 की रात को, वहां से लोकेशन क्यों ट्रेस की? इससे पहले तो 126 लोगों को गिरफ्तार किया है, जब 126 लोगों को डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया तो फिर लोकेशन ट्रेस आउट करने के मामले क्यों शुरू हुए हैं? देखें जी, पहले तो जब उस दिन रात को ये बच्चा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेके घूम रहा था, जो कि असल कसूर उसका ये था कि वो झंडा लेके घूम रहा था। लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस ने लेकिन रंग बदल दिया, उन्होंने कहा कि ये झंडा नहीं, इसकी जो बाइक है वो किसी डकैती की वारदात में इस्तेमाल हुई है। वो आपकी खबर सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद कहानी का रुख चेंज कर दिया और कहानी का रुख चेंज करने के बाद फिर जब ये खबर आला हुकाम तक पहुंची कि सामान जहेज को उठा के ले गए हैं, फिर उसी बदले में बाद में उन्होंने सामान जहेज भी रिटर्न करके भेज दिया। यानी कि सामान जो उठा के गए थे वापस कर दिया, वापस वो उसमें भी कुछ हिस्सा वापस कर दिया, कुछ उसमें अभी तक नहीं पहुंचा। यहाँ पे हेड्स ऑफ एडवोकेट सलमान शाहिद के जिन्होंने बर वक्त इस पे कार्रवाई की और खबर लगाई, जिसकी बिना पर ज्यादा से ज्यादा लोगों ने शेयर किया और वो बात आला हुकाम तक गई और इस वक्त जनाब सामान वापस आ चुका है। वो बच्चा इस वक्त कहाँ है? बच्चा जी इस टाइम सेफ कस्टडी में है और हम उसकी कानूनी मुआवनत करके इंशाल्लाह जब हमें आला हुकाम या कहीं पर को पुलिस डिपार्टमेंट कहेगा हम उसको पेश करते हैं। जो चोरी का इल्ज़ाम लगा उसके ऊपर उसकी बाइक की इस्तेमाल हुई है किसी डकैती के अंदर, वो भी आप उस चीज़ को भी सामने कोशिश कर रहे हैं जी। हम पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके कोई अफसरान आएँ और हमें बताएं कि उस बच्चे का कसूर क्या है, कौन सी वारदात में इस्तेमाल हुई है, कौन सी डकैती हुई है, क्या नंबर है, डकैती में क्या गया, ताकि हम उसको अकॉर्डिंगली जो है ना कानूनी रहनुमाई करके उस बच्चे को प्री रेस्ट करवानी तो प्री रेस्ट करवा के पेश करवाएं या वैसे पेश करना। सर ये कहा था सलमान साहब को या आपको कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। क्या बेचारा इतना डरा हुआ था या उसको अपनी बहन का जहेज नजर आ रहा था कि बड़ी मुश्किल से बनाया उन्होंने, ये दोबारा नहीं बन सकता? जी डेफिनेटली जी, पूरे पाकिस्तान में जैसे आपको पता है कि अभी बताया अमार भाई ने कि पूरे पाकिस्तान में फस्तायत का निज़ाम है, तो लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। लोगों को पिछले 1 साल से 9 मई के बाद लोगों को डरा दिया हुआ है, घरों में छापे मार के, रेडिंग करके, पकड़ के, दकड़ के 1-1 साल लोगों को जेलों में बंद करके लोग डरे हुए हैं। तो इसलिए वो अभी सामने नहीं आ रहा। जैसे ही कानूनी इकलौता भाई था अपने वालिदैन का, इकलौता बेटा था या और भी बहन भाई उनके हैं? बहन उसके हैं और भी बहन भाई। जी नाज़रीन, ILF की टीम का शुक्रिया यहाँ पर जिन्होंने उसी दिन जो है 126 लोगों को रिहाई दिलवाई, और जज साहब को भी दोनों हाथों से सलाम है, क्योंकि ये वक्त अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे है तो कल किसी और सियासी जमात पर भी आएगा। तो ऐसे जज अगर होंगे तो
ہمیشہ جناب ہر جماعت کو ان کی مشکل دور میں سپورٹ ملتی رہیں گی. عمار صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی اور ملک عثمان صاحب کی بھی سنی, اور اس بچے کی کہانی کا تمام جو کچا چٹھا تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ بچہ کون تھا, کہاں سے آیا تھا اور اس وقت کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوگا. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل آپ لائک اور سبسکرائب کریں, اور ایڈوکیٹ سلمان شاہی صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جو ہمیشہ ہر وقت مظلوم کی آواز بنتے ہیں اور ان کے لیے تن و تنہا اکیلے ہی میدان میں نکل پڑتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت ہے, اللہ حافظ.